نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امت محمدیہ آخری امت ہے اور یہ کتاب آخری کتاب ہے اور رسول پاک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس امت کا ہر فرد وہ مکلف ہے اور پابند ہے اپنی اصلاح اور اپنی سوسائٹی کی اصلاح جہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ اللہ کے وعدے اس امت سے مدد اور نصرت کی بھی ہے، لیکن ان کے لیے شرائط ہے کہ ان شرائط کو یہ امت پوری کرے گی تو یہ امت انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس امت کی کامیابی کے لیے جن اوصاف کو اور جن خوبیوں کو بیان کیا ہے، قرآن پاک ایک آئینہ ہے اور ایک شیشہ ہے۔ اس میں دیکھنا ہوگا کہ جن اوصاف کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہمارے اندر موجود بھی ہے، ہمارے معاشرے میں، اور ہر فرد انفرادی طور پر دیکھ لے کہ میرے اندر یہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے بھی وعدے ہیں، پہلی بات ان باتوں میں سے کہ جن کی بنیاد پر یہ امت کامیاب رہے گی اور غالب رہے گی، اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ پاک جب اپنی نعمتیں بانٹتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے پکارتا ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے اور اندر سے ہے۔ بڑا سا جگ ہو، اس جگ کے اندر اگر آپ برف رکھیں گے اور اوپر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ٹھنڈ ہی محسوس ہوگی۔ برتن کو اندر اگر انگاروں سے اور آگ سے بھر دیں گے، باہر اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہاتھ آپ کا جلے گا۔ ایمان کی حرارت جہاں اندر سینے کے اندر ہوگی تو اعمال پھر باہر کے اسی کے مطابق ہوں گے، اور اگر ایمان اندر ٹھنڈا پڑ گیا، ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے کمزور ہے، کہتا کچھ ہے کہ میں مومن ہوں، اندر میرے کچھ اور ہے، اندر کی ترجمانی اپنی زبان سے کچھ اور کر رہا ہے لیکن اعمال اس کے کچھ اور ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا ایمان کا لفظ استعمال کیا،
دوسرا لفظ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کا لفظ اور مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تیسرا لفظ جو ابتدا میں آپ پڑھتے رہتے کہ ہدی للمتقین، تقوی کا لفظ استعمال کیا، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اسلام میں کچھ کرنے کے اعمال ہیں اور کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ جو نہ کرنے کے اعمال ہیں ان کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، ڈاکہ سے بچنا، قتل و غارت گیری سے بچنا، غیبت سے بچنا، حسد سے بچنا، بغض سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، سود سے بچنا، ربا سے بچنا، بدنگاہی سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، بد لسانی سے بچنا۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ نہ کرنے کی ہے۔ تقوی معنی ہے چھوڑنا ہے، زنا کو چھوڑنا ہوگا، شراب نوشی کو چھوڑنی ہوگی، چوری کو چھوڑنا ہوگا، ڈاکہ اور قتل غارت گیری، یہ تقوی ہے۔ کچھ اعمال انسان کے اندر، انسان کے لیے وہ ہے کہ جن کا چھوڑنا انسان پر واجب اور فرض ہے، اور کچھ اعمال وہ ہے کہ جو کرنے کے ہیں۔ جو اعمال نہ کرنا ہے، جن کا کرنا ہی حرام ہے اور ان کو چھوڑنا لازم اور واجب ہوگا، ان کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جو اعمال کرنے کے ہیں ان کے لیے لفظ اسلام استعمال ہوا ہے۔ نماز اگر یہ ہے کہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلم ہے، نماز کرنے کے اعمال میں سے ہے۔ زکوٰۃ دیکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر اخلاقیات کو اپناتا ہے، اس کے لیے مسلم۔ قرآن کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اپنے ایمانوں کو جھنجھوڑو اور اپنے سینے سے پتہ کرو۔ اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان موجود ہے تو دو کاموں کا اہتمام کر لو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، جو پولیس سے ڈرنے کا حق ہے اور جو حکومت سے جس طرح ڈرنا چاہیے، وہ ہم حکومت سے اس طرح ڈرتے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اس کے لیے ہم اس طرح جیسے کہ پولیس سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ تو ہم مخلوق سے ڈرتے ہیں، اور مخلوق سے جس انداز میں، جس کیفیت میں ڈرنا چاہیے وہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق تھا وہ ہم نے مخلوق کو دے دیا، اور مخلوق کا جو مقام تھا وہ اللہ کو دے دیا۔ اللہ کو کمزور سمجھا۔ اس لیے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا ایک عجیب جملہ ہے، فرماتے کہ جن لوگوں سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے خدا سے ڈرایا جائے، جن لوگوں سے تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، تو پھر تو وہ بندہ وہی تیرا خالق وہی ہے۔ من تخافہ فہو الہک، جس سے تم ڈرتے ہو، اس طرح ڈرتے ہو جیسے اللہ سے ڈرایا جائے، تو تیرا الہ تو وہی ہے۔ ومن تعتمد علیہ، جن پر تمہارا سہارا ہے، جن مخلوق پر، جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشاں سمجھتے ہو، اور مخلوق پر ایسا اعتماد کرتے ہو کہ جیسے اللہ پر اعتماد کرنا ہے، تو پھر اللہ تمہارا خالق نہیں ہے، تمہارا خالق تو یہی ہے جس پر تم نے بھروسہ کیا۔ عجیب جملہ ہے۔ من تخافہ فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک، جن سے تم ڈرتے ہو اس طرح ڈرتے ہو جیسے اللہ سے لوگ ڈرتے ہیں، تم اس طرح اس مخلوق سے ڈرتے ہو، تو پھر تو تمہارا معبود وہی مخلوق ہے۔ اور جن پر تمہارا اعتماد یہ ہے کہ میرے سارے مسائل یہ حل کریں گے، فلانا وزیر حل کرے گا، فلانا وڈیرا، فلانا چودھری، بس یہی ہے، تو پھر آپ کا یہ ہے کہ الہ تو وہی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سامنے جیسے روڈ پر گاڑی چلاتے ہیں، سرخ بتی جلتی ہے، مولوی صاحب بھی گاڑی کو اسٹاپ کرے گا، سوال ہی نہیں کہ آگے لے جائے، چودھری صاحب بھی آگے نہیں لے جائے گا، اور دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، وہ فوجی جو علاقے ہوتے ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے، قدم قدم پہ لکھا ہوتا ہے، خبردار، قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو اڑایا جائے گا، اس پر سخت کارروائی کی جائے گی، اور کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔
جب کیمرے کی آنکھ وہاں دیکھ رہی ہے تو وہاں اگر کسی کو خارش اس جگہ پر ہو جاتا ہے شلوار کے ساتھ تو وہ اپنے آپ کو کھجلاتا بھی نہیں ہے، ڈرتا ہے کہ کیمرہ کہیں بتائے کہ یہ کوئی ہتھیار تو نہیں نکال رہا۔ اگر اس فوجی چار دیواری کے سامنے سے گزرتا ہے اور اس کو خارش بھی اگر ہو جائے، ادھر نازک جگہ پر اپنے قمیص کو اس طرح اٹھا کر کے وہ ایسے اپنے آپ کو کھجلائے گا نہیں، اس لیے کہ یہ ڈرے گا کہ یہ کیمرہ کہیں آگے اس دیکھنے والے کو نہ بتائے کہ بھائی یہ کہیں ہتھیار تو نہیں نکال رہا کسی کو مارنے کے لیے۔ اور پھر وہ چار دیواری ایسی پاک چار دیواری ہوتی ہے کہ اس کے قریب کوئی پیشاب کرتا بھی نہیں ہے۔ مسجد پہ تو کریں گے پیشاب، مسجد کے سامنے بھی پیشاب کریں گے، دائیں بائیں کریں گے، مدرسے میں کریں گے، لیکن یہ کہ وہاں اس چار دیواری کے سامنے کوئی بھی نہیں۔ ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں سادہ قسم کے، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی، عام آدمی، سمجھدار آدمی، ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں کہ جی یہاں کوئی گاڑی آگے نہیں لے جائے گا۔ اور عرب ممالک کے اندر لکھا ہوتا ہے الطریق مراقب بالرادار، یہ راستہ اس کی نگرانی ہو رہی ہے راڈار سے، الطریق مراقب بالرادار۔ بلوچ صاحب گاڑی چلا رہے تھے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، ٹھپ سے آواز آ گئی اس کی گاڑی میں، کہتے وہ خدایا، سر پکڑ کر کہتے وہ خدایا۔ میں نے کہا وجہ چھیبوں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یار مصیبت ہے، یہ ہے کہ چپ لگا ہوا ہماری گاڑیوں میں، اور جیسے تھوڑی سی تیز چلاتے ہیں تو بس وہ کیمرے نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا جی۔ اب مجھ پر جریمہ، وہاں جرمانہ کو یہ لوگ کہتے جریمہ، کہتے مجھ پر جریمہ ہو گیا جی، وہ ماتم کر رہا ہے۔ میں نے کہا چل میری وجہ سے آپ بھی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تیز گاڑی چلاتے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ، اب ہم دونوں ماتم کریں گے اور کیا کریں گے۔ یہاں تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ جہاں وہ سرخ قسم کی بتی چلے کوئی گاڑی آگے نکالے نہیں، اور جب ہری بتی جلتی ہے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، چوری کے قریب نہ جاؤ، ڈاکے کے قریب نہ جاؤ، قتل و غارت نہ کرو، اور یہ کہ کسی کا مال نہ چھینو، غیبت نہ کرو، اور دین کی بغاوت، اللہ سے بغاوت نہ کرو۔ یہ سب کچھ وہاں پر پابندی، سرخ بتیاں کئی جل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کئی سرخ بتیاں ہیں، لیکن ظالم کے بچے کس کس کر کے شراب بھی پیتا ہے، بدکاری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے، لوگوں کے مال غصب بھی کرتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، بعض اعمال نہ کرنے کے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل، اور جتنے بھی منہیات ہیں جن سے اللہ نے منع کیے وہ سارے نہ کرنے کے ہیں۔ پہلے آدمی ان چیزوں سے، منہیات سے باز آئے گا، اور کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، وہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اخلاقیات کو اپنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حلال کا اہتمام کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے، سنتوں کو سینے سے لگانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ اسلام ہے۔ اور جن چیزوں سے بچا جاتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ کو دیکھو جیسے اللہ سے ڈرنے کا۔ ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں مدرسے میں، ایک چھوٹا استاد ہوتا ہے، طلبہ اس سے اتنے نہیں ڈرتے، اس سے بڑا اس سے کچھ زیادہ ڈرتے، اس سے زیادہ کچھ اور زیادہ ڈرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ اور زیادہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی استاد الحدیث ہے، اس کا حق الگ ہے۔ ایک عام ہمارے ہاں ہوتا ہے، عام استاد اس غریب کا اتنا، طالب علم بھی ایسے، یہ جب یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، یہ بھی اس کا اتنا احترام نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ناظم تعلیمات کو دیکھ کر ان کا پیشاب ہی خطا ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایک استاد ہے ناظم تعلیمات، لیکن یہ ہے کہ وہ آسانی سے ان کا اخراج بھی کر لیتا، اگر تھوڑی سی نافرمانی ادھر ادھر کر لے اخراج بھی کرتا ہے، اعلان لگتا ہے کہ بکواس نہ کر، بستر اپنا اٹھا لے۔ اب عام استاد کے اساتذہ میں مراتب ہے، انگلیوں میں مراتب ہے۔ ماں اور باپ دونوں سے انسان ڈرتا ہے، لیکن ماں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا باپ سے ڈرتا ہے۔ اور باپ بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اگر کوئی سندھی ہو اور باپ اگر یہ کہ کوئی مہاجر ہو، پنجابی ہو، تو پھر بھی درگزر کرے گا، اور باپ اگر پٹھان ہے اور پھرا ہوا دماغ بلوچ ہے تو وہ کہاں معاف کرے گا۔ لوگوں کے تباہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو ابا کی طرح نہ سمجھو، دادا کی طرح نہ سمجھو، وڈیرا اور اپنے سردار کی طرح نہ سمجھو، یہ چھوٹے ہیں،
یہ اپنے پیشاب کو بھی روک نہیں سکتے، پاخانے کو بھی ٹائم پر روک نہیں سکتے زیادہ، یہ تو عاجز ہے، ان سے کیا ڈرتے ہو؟ جو خود سانپ سے بھاگتا ہے، جو خود چوہے سے بھی بھاگتا ہے کہ شلوار میں میرے نہ جائے، اس سے کیا ڈرتے ہو تم؟ ڈرو اس سے جو کسی سے نہیں ڈرتا ہے، ڈرو اس سے جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، جہاں قوموں کو تباہ کر کے ملیاں میٹ کر دیتا ہے، تو آخر میں فرماتے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہمیں کسی انجام کی، کسی گرفت کا کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، ہم ایسے تمہیں تہو بالا کر دیں گے۔ فَكَذَّبُوا فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ملیاں میٹ کر دیا، سب کو تباہ کر دیا، بدماشوں کو۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جو کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کسی گرفت سے، کسی کی گرفت سے بھی نہیں ڈرتا۔ کیا ہوگا اس کا انجام؟ کیا کرو گے تم؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتی، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جو کام نہ کرنے کے وہ تو نہ کرو، اور تمہیں اسلام کی حالت میں موت آ جائے، اسلام کی حالت میں تمہاری زندگی اور اسلام ان اعمال کا نام ہے جو کرنے کے ہیں۔ ایک آدمی مستقل نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، وہ مسلم ہو کر کے مرا، وہ مسلم ہو کر کے، ایک آدمی روزوں کا مستقل اہتمام کر رہا ہے، وہ مرے گا اسلام کی حالت میں مرے گا۔ ایک آدمی نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، وہ مرے گا اسلام کی حالت میں مرے گا۔ ایک آدمی حج کا اہتمام کر رہا ہے، وہ مرے گا اسلام کا۔ اور ایک آدمی شراب پی رہا ہے، کافروں والا عمل کر رہا ہے، وہ اسلام کی حالت میں کیسے مرا؟ وہ تو کافروں کی موت مرا۔ اور ہمارے یہاں ہوتا یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی شراب کی بوتل چڑھا کر کے رات کو سو گئے مردار، اور صبح کو اس کے دروازے کھٹکھٹا رہے، اٹھ نہیں رہا، 9 بج گیا، 10 بج گیا، 11 بجا، آخر لاک توڑنا پڑا، دروازے جو لاک ہو چکا ہے اس کو توڑ کر کے اندر گیا کہ مردار وہ سو گیا ہے، وہ مستقل سو گیا، مر گیا ہے، شہادت کی موت اس کو مل گئی۔ واہ، شراب کی بوتل لگا کر کے یہ اسلام کی حالت میں کہاں مرا؟ ٹاور سے گاڑیاں چلتی ہے لانڈی کو، لانڈی سے چلتی ہے ٹاور کو۔ میں نے 30 سال وہاں گزارے جامع فاروق شاہ فیصل کالونی میں۔ ناتا خان گوٹ پر جب ہم آتے تھے تو کنڈکٹر جب ٹاور سے شروع ہوتا کہتے ہیں لانڈی کو، جب گاڑی جا رہی ہے ایک ایک اسٹاپ پہ کہتے ہیں لانڈی 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 لانڈی، اور جب لانڈی پہ پہنچ کر کے وہاں سے پھر گاڑی روانہ ہوتی ہے ٹاور، تو پھر وہ کنڈکٹر کہتے ہیں ٹاور 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 ٹاور، آخری اسٹاپ ٹاور، کہیں اسٹاپ کیا آ جاؤ ٹاور 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 ٹاور، یہاں سے جائے اس کی زندگی گزر گئی ٹاور ٹاور لانڈی لانڈی، ٹاور ٹاور لانڈی، اور حیدرآباد والا حیدرآباد 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 حیدرآباد، سکھر 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 سکھر، اور سکھر پہنچ گئے واپس کراچی 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 کراچی۔ اور جیسے یہ ریس لگا کر کے ڈرائیور مست ہو گیا، جیسے ریس لگایا آگے، تو یہ کنڈکٹر پیچھے گر گیا، پیچھے والی گاڑی آ گئی، وہ اس کے یہاں سے گزر گئی، یہاں سے گزر گئی، یہ ناف سے نچلے والا دھڑا اس کا ختم ہو گیا، صرف یہ باقی ہے۔ اب وہ ٹکڑے اس کے ہو گئے، لیکن وہ مر رہا ہے، 2 منٹ کے بعد اس کی روح نکل جائے گی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ٹاور 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 ٹاور۔ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے بابا پہنچ گئے، کہتے ٹاور 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 ٹاور۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آ جائے تو اسلام کی حالت میں۔ نماز جب آپ کی عادت تھی تو مرو گے تو نمازی مرو گے اسلام کی حالت میں۔ زکوٰۃ کو آپ نے عبادت سمجھ کر کے اس کا اہتمام آپ کر رہے ہیں تو آپ مریں گے تو اسلام کی حالت میں مریں گے۔ قرآن کی تلاوت کا اہتمام آپ کریں گے، اور کہیں آپ کو موت آ گئی اسلام کی حالت میں، آپ چور ہے، ڈاکو ہے، کفر والے اعمال کر رہے، کافروں کے اعمال کر رہے اور مرے تو کہتے ہیں اسلام کی حالت میں مرے۔ اسلام تو ان اعمال کے، ظاہری اعمال کے کرنے کا ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ چوری سے، ڈکیتی سے، بے غیرتی سے بچنا ہے۔ جن اعمال سے بچنا ہے ان سے بچتے نہیں ہیں، جو کرنے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، تو کیسے اسلام پر ہماری حالیہ کی موت آ گئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، پہلے یہ کہ تمہارے دل کے اندر اسلام کی پوری عظمت ہونی چاہیے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ اوپر سے صوفی بن گیا کہ ظاہر دبیر است و باطن خدا، اور اندر یہ ہے کہ کوئی اور منافق بنا ہوا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، حق تقاتی، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، کسی بھی حالت میں آپ کو موت نہ آ جائے، الا وانتم مسلمون، اسلام کی حالت میں۔ سبحان اللہ، جن کا مشغلہ یہی ہے، آپ کے سامنے اسی کراچی میں بنوری ٹاؤن کے اندر، بنوری ٹاؤن میں زکوٰۃ کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا موجودہ حکومتوں کو زکوٰۃ دینا ٹھیک ہے، بینکوں سے جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہو رہی وہ ٹھیک ہے؟ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ٹھیک نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہوگی بھی نہیں، یہ مصرف بھی نہیں ہے، یہ حرام خور ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ لگے تو غریبوں پر لگے، بیواؤں پر لگے، مسکینوں پر، یتیموں پر، فقیروں پر، اس پر لگے، اور پتہ ہے کہ زکوٰۃ یہاں پر کیا ہے۔ پنڈی والے اور اسلام آباد والے آپ کو پتہ بھی ہے، ان پر زکوٰۃ کا پیسے لگے تو پھر یہ کہ یہ زکوٰۃ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو کیسے ادا ہوگی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ صحیح مصرف پہ لگ نہیں رہی ہیں۔ اسی پر بحث کرتے اچانک مفتی صاحب کو جھٹکا پڑ گیا، اور اسی مسئلے شرعی کو بتاتے ہوئے مفتی محمود کی روح نکل گئی۔ یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ الیاذ باللہ وہ ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے روح نہیں نکلی، ریڈیو گانا سنتے سنتے روح نہیں نکلی، اسی حالت میں مسئلہ شرعی بیان کر کے علماء سے بحث کرتے ہوئے اچانک یہ ہے کہ جھٹکا لگا۔ حضرت اقدس مولانا نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے دیکھا تھا ہڈیوں کا مجموعہ تھا، دبلے پتلے سے تھے، قربان جاؤں، یہ سجاول والے الحداد تھے، حداد کا معنی لوہار، حسب و نسب کے اعتبار سے لوہار، لیکن جب ہم انتقال ہو گئے، ہم لوگ تعزیت کی گئے، میں نے سجاول کے میمنوں کو بھی دیکھا، سرمایہ دار ارب پتی لوگوں کو بھی دیکھا، دھاڑے مار کر کے ہر ایک بندہ کہتے ہیں کہ سائیں اسان جو چھا تھیندو، اسان جو ابو مری بھی ہو۔ سبحان اللہ، وہ ایک غریب طبقے کا ایک لوہار، غریب طبقے کا، حسب بکی ایک عالم تھے، زبردست عالم تھے، بزرگ تھے، لیکن ان میمنوں کو دیکھا، ارب پتی لوگوں کو بھی دیکھا، کہتے ہیں سائیں ہم لوگ کراچی سے گئے، دارالفیوز الہاشمیہ کتھے آ، یہ مدرسہ کون سا ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، دوسرے لوگ، تو وہ میمن جیسے انہوں نے ہمیں بٹھایا، زوری بٹھایا اپنے دکان پہ، چائے بھی پلائی، اور دھاڑے مار کر کے روتے رہے، کہنے لگے کہ سائیں آڑے ہاں آڑے اساں جو چھا تھیندو، ہمارا کیا ہو گیا، اساں جو ابو مری بھی ہو۔ سبحان اللہ، سندھی بھی کہتا ہے کہ میرا ابا ہے، بلوچ بھی کہتا ہے کہ یہ میرا ابا ہے، پنجابی بھی کہتا ہے کہ میرا ابا ہے، اور اللہ پٹھان بھی کہتا ہے کہ میرا ابا ہے، اور وہ کوئی مالدار بھی نہیں ہے۔ آخر میں رات کو تکلیف، سخت قسم کی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کے دوران ایسے اچھل رہے ہیں، لیکن پھر پڑھ رہے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اللہ اس قسم کی تکلیف میں مبتلا نہ کرے جس کو نور محمد برداشت بھی نہ کر سکے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ایسی تکلیفوں میں، تہجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر تکلیف ہو گئی تو چارپائی پہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، فجر کی جیسے اذان ہوگی سنتیں پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہو گئے، پھر اس کے بعد آگے تکلیف شروع ہوگی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ آخر جب کمزور ہو گئے تو بیٹا اس کا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، اور بہت مضبوط عالم ہے، لیکن کبھی مسئلہ شرعی انسان کے ذہن میں ہوتا نہیں ہے، وہ کہتے کہ میں قریب گیا تو اب میں سمجھ گیا کہ والد صاحب قریب المرگ ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، میں نے کہا ابا پڑھیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابا جی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابا جی پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سکرات کا وقت ہے تو میں نے دیکھا کہ آنکھوں سے اشارہ کر رہا، ہنسنے لگے، تو میں سمجھ گیا کہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، تو میں نے اپنے کان قریب کیا، آپ کے منہ کے قریب کیا، کہنے لگے کہ بیٹا میں کلمہ تو پڑھ چکا ہوں آہستہ آہستہ، لیکن میت کی این تلقین کو نہ کب ہوا، تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے پڑھ زور سے کہہ رہے ہیں، نہیں، آدمی خود میت کے قریب، یعنی جو مرنے کے قریب ہو اس کے قریب بیٹھ کر کے آدمی خود کلمہ کا ورد کرے، وہ دیکھ جو مر رہا ہے وہ دیکھ کر کے خود بخود وہ پڑھ لے گا، باقی اس کو یہ کہہ دینا کہ تو پڑھ، اس سختی میں، اس پریشانی میں، اس سکرات کی حالت میں وہ کہ میں نہیں پڑھتا، تو اس کو تو تم نے مسئلے میں مبتلا کر دیا، غلطی میں مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ پٹرا میت کے تلقین این کون کب ہوا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آہستہ آہستہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کر کے آنکھیں بند ہو گئی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں شراب کی بوتل چڑھاتے ہوئے موت نہ آ جائے، تمہیں قتل و قتال کسی کے جا کر کے ڈاکہ ڈالتے ہوئے کسی کی عزت پر۔ ہمارے ہاں بلوچوں میں بیروئیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بے حیائی میں پکڑا جاتا ہے اس کو جب یہ کہ کبھی پکڑ لیتے ہیں کبھی جان سے مار دیتے ہیں، اگر نہ ہو تو پھر یہ سردار لوگ کبھی فیصلہ کرتے ہیں، اس پر کوئی پیسے میں سے جرمانہ ڈالتے 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے، تو پھر آ کر کے پھر ہمارے لوگ وہ شروع کر کے کہتے ہیں، دوسروں سے جا کے لیتے، کس لیے آئے؟ کہتے بجار کی بس سنٹ، بجار کے لیے آئے ہوں۔ یہ بجار کس چیز کا؟ بس کہتے ایک غلط الزام ہم پر لگا تھا، اس کو جو ہے نا بھر رہے ہیں، غلط الزام لگا ہوا تھا، غلط الزام، اور اس میں بسا اوقات یہ چور ہمارے مر بھی جاتے ہیں اور ڈاکو مر بھی جاتے ہیں تو اخباروں میں آتا ہے شہید ہو گیا۔ آپ دیکھیں بھی بہت سے لوگ ہمارے ہاں، یہ میڈیا بھی ہماری عجیب ہے کہ جب ہمارے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جام بحق ہو گئے، اور جو مردار ہوتے تو کہتے شہید ہو گئے۔ واہ بھائی، پاخانہ کو ہم لوگ کہتے لڈ، اور جس کو کھاتے اس کو کہتے لڈو۔ تم لڈو کو پاخانہ کہو تو تمہارے کہنے سے لڈو پاخانہ نہیں بنے گا، اور جو لڈ ہے پاخانہ اس کو لڈو کہو تو وہ لڈو نہیں بنے گا۔ پیشاب کو تم روح افزا کہہ دو، تمہارے کہنے سے روح افزا نہیں بنے گا، اور روح افزا کو تم کو غول ہے پیشاب ہے تو وہ پیشاب نہیں بنے گا۔ ناک ہے تم اس کو لاؤڈ اسپیکر کہو، یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں بنے گا، لاؤڈ اسپیکر کو ناک کہو وہ ناک نہیں بنے گا۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، لیکن حقائق ہمارے ہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس حالت میں شراب کی بوتل چڑھائے ہوا اور اس مر گیا، شہید ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس قسم کی چور اور ڈاکو بھی ہمارے ہاں شہید ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طرح اللہ کا حق ہے اس سے اسی طرح ڈرو۔ ماں سے الگ آدمی ڈرتا ہے، باپ سے الگ ڈرتا ہے، استادوں کا مقام الگ ہوتا ہے، اللہ کو دیکھو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس سے اسی طرح ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، آپ کو موت نہ آ جائے شراب پیتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے، نماز کی دشمنی کرتے ہوئے، مسجد کی دشمنی، قرآن کی دشمنی، اور باغی بن کر کے اس حالت میں آپ کو موت نہ آ جائے، مسلمان کا بچہ بن کر کے اسلام کی حالت میں آپ کو موت آنی چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس لیے بتایا کہ ایک تو تقویٰ کو اپنانا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اعمال جو کرنے کے خدا آپ کو بتاتا وہ کرنے ہوں گے آپ کو، اور جو نہ کرنے کے ان سے بچنا ہوگا۔ اب اللہ کی مدد بھی ہوگی آپ کے ساتھ۔ تیسری چیز بتا دی کہ امت کی کامیابی کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ ہے رسی۔ رسی کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی غرق ہو جاتا ہے تو رسی پھینکو، اس سے کہہ دو کہ پانی میں غرق ہو رہا ہے، اس کو پکڑو، میں خشکی پہ کھڑا ہوں، کھینچ کر کے آپ کو بچا دوں گا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا آپ کے پاس ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، سینے سے لگائیں گے، اللہ آپ کو جنت پہ پہنچا دے گا، جہنم میں غرق ہونے سے بچائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اور کٹھے ہو کر کے امت کو اس طرح لڑایا گیا چھوٹے چھوٹے مسائل میں۔ کوئی کہتے ہیں ہاتھ ادھر باندھے، دوسرا کہتے ہیں ناف کے نیچے باندھے، ایک کہتے ہیں کہ کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائیں، دوسرا کہتے ہیں لو سے اوپر باقی کانوں کے برابر، تیسرا کہتے ہیں کہ کندھوں کے برابر۔ یہ مسائل لڑنے کے ہیں، یہ مسائل اختلاف کے کہ اس پر فرقے ہمارے بن گئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ صحابہ میں مسائل شریعہ میں اور نصوص کے سمجھنے میں ہوتا ہے، اختلاف رہا ہے، لیکن یہ اختلاف اس قسم کا نہیں رہا کہ تنگ آیت بجنگ آیت کہ آپس میں لڑیں بھی، نہیں، بالکل نہیں۔ اختلاف رہا ہے، سیاسی طور پر بھی ان کا اختلاف رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایمانیات میں، نظریات میں، اور امت بحیثیت امت کرنے اول قرون اولیٰ میں اس قسم کا اختلاف نہیں رہا۔ آپس میں گھر میں اختلاف ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ابا امی کا اختلاف ہوتا ہے، دو بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کا اختلاف ہوتا ہے، بہنوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن باہر کا کوئی بے غیرت اگر آتا ہے تو سارے گھر والے اکٹھے ہو کر کے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ صحابہ کے چھوٹے موٹے اگر اختلافات رہے بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس قسم کے اختلافات نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت تھی، ان کا اور حضرت معاویہ کا آپس میں اختلاف بھی تھا، لیکن روم کے بادشاہ نے، کیسر روم نے
اس کو موقع مل گیا کہ علی کے ساتھ تو معاویہ کا اختلاف ہے، معاویہ کا اختلاف ہے، لہذا اس اختلاف سے میں فائدہ اٹھاؤں اور علی پر حملہ کر دوں۔ حضرت معاویہ نے بندہ بھیجا، خط اس کو بھیجا، کہا کہ او کتا میں جانوں اور علی جانے، لیکن اگر مجھے پتہ چل گیا کہ تیری یہ بری نیت ہے، تو علی پر حملہ کرنے کا سوچ رہا ملک پر، خدا کی قسم سب سے پہلے علی کا پہلا سپاہی میں ہوں، معاویہ ہوں، علی کا سب سے پہلے سپاہی میں ہی آپ کو نظر آ جاؤں گا، ہم جانے ہمارا کام جانے۔ اور تجھے اس طرح یہ ہے کہ آپ کو کیسے موقع مل گیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرق، آپس میں بٹ نہ جاؤ۔ انگریز جب اس دنیا سے ناک رگڑ رگڑ کر کے دم دبا کر کے جب بھاگے نا، انگریز کا اصول یہ ہے گورے کا، آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کو بانٹو، ایک دوسرے سے پٹواؤ، ایک دوسرے سے ان میں لڑائی کرا دو اور مزے سے حکومت کرو، یہ۔ اور ہم اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں کن باتوں پہ اختلاف کرنا چاہیے، مسائل کون سے ہیں۔ اچھا مولوی بھی ہم لوگوں کو ماشاءاللہ اچھے اچھے ملتے ہیں، ڈسکو جو جس محنت کی ضرورت ہے قرآن میں حدیث میں وہ تو نہیں، ڈسکو ہم تو بہت تیار کرتے ہیں، ہزاروں تیار ہوتے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ ان کو قرآن سے اتنی مناسبت ہوتی نہیں، بس ایک ڈگری مل گئی تو آپ کے اسکولوں کا حال بھی یہی ہے، تباہ ہے، کالجوں کا حال بھی تباہ ہے، یونیورسٹیوں کا حال بھی تو تباہ ہے۔ یہاں بھی اس طرح انحطاط آ گیا، چھوٹے چھوٹے مسائل میں امت کو الجھا کر کے آپس میں لگے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا اختلاف دیوبندی بریلوی کا ہوا۔ یہود و نصارہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ فارغ بیٹھے ہوئے کہ ہم دیوبندی اور اہل حدیث، یہود و نصارہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیوبندی اور اللہ کا بھلا کریے کہ دیگر فرقے آپس میں لگے ہوئے ہیں، یہود و نصارہ فارغ بیٹھے ہوئے کہ شافعی اور حنفی کو جھگڑائیں، یہود و نصارہ فارغ بیٹھے ہوئے کہ شافعی مالکی لگی ہوئے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ مسائل لڑنے کے ہے نہیں، یہ مسائل اس میں جائز ناجائز کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، کبھی اختلاف ہوتا ہے کسی دلیل کا، بھئی بہتر کرنا کون سا ہے۔ اب ایسے بھی دیکھیں، ایک کہتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ کانوں کے لو تک نبی نے ہاتھ اٹھائے، دوسرے نے دوسرے صف میں تیسرے میں دیکھا کہ کانوں کے برابر، آپ کے کانوں کے برابر انگلیاں تھیں، اس نے وہ بیان کر دیا، تیسرے نے دیکھا پیچھے سے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ آپ کے کندھے کے برابر ہے۔ اب مولوی بھی تین ہو گئے، دیکھنے والوں نے تین باتیں بیان کر دی صحابہ نے، اب مولوی بھی تین جماعتیں انہوں نے تقسیم کی، ایک نے کہا کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھانا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا ہے، تیسرا کہتے ہیں کہ کندھے تک اٹھانا ہے، یہ کندھے والا کہتا ہے استغفر داخسر حدیث دکھنا دا ضعیف دکھنا، آپ کے پاس جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم جاہل ہو، وہ کہتے ہیں آپ تمہارا پلار جاہر ہے، تقسیم ہو گئے۔ یہ وہ ڈسکو مولوی ہمیں آپس میں لڑائیں گے، اس طریقہ پر ہو گئے اور تین فرقے بن گئے جی۔ اور جو سمجھدار ہوگا نا ابو حنیفہ فرماتے ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ یہ آپ کے جو انگوٹھے بڑے والے، فرماتے کہ یہ کانوں کے لو کے برابر ہو، باقی انگلیاں آپ کے کانوں کے برابر ہو، اور پیچھے سے ہاتھ آپ کے کندھوں کے برابر ہو، تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ ابو حنیفہ نے آ کر کے بتایا کہ کوئی جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے بھائی، آپ ہاتھ اٹھا رہے، باقی انگلیاں آپ کے کانوں کے برابر ہے، یہ دونوں موٹی انگلیاں یہ آپ کے کانوں کے لو کے برابر ہیں، اور پیچھے سے آپ کے ہاتھ کندھوں کے برابر ہے، اس میں کیا ہے، تینوں حدیثیں ٹھیک ہے، دماغ اپنا ٹھیک کرو، تمہیں تین فرقہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی کندھے تک ہاتھ اٹھاتا ہے اس طریقہ پر، یا کوئی کانوں کے لو تک صرف اٹھاتا ہے اس طریقہ پر، تو یہ لڑنے کی چیز نہیں، نماز اس کی ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، تقسیم نہ ہو جاؤ۔ یہودیت ایک فرقہ ہے، نصرانیت ایک فرقہ ہے، شافعیت امام شافعی مذہب ہے، فرقہ نہیں ہے، مالکی مذہب ہے، حنفی مذہب ہے، مذہب الگ چیز ہے۔ یہ سارے مسلمان اعتقادیات میں، ایمانیات میں، نظریات میں اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر ہے وہ بھی چند مولویوں کی سمجھ کی وجہ سے، کوئی اختلاف نہیں۔
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپس میں مسلمان کٹھے ہو جائیں گے، اپنے دشمن کو پہچان لیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو کامیابی ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے بندو اللہ کے احسان کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آپ کی آپس کے ایسی دشمنی تھی، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج کی 120 سال کی لڑائیاں چلی تھی، ادھر سے 2 مر رہے، ادھر سے کوئی سردار مر رہا ہے، ادھر سے کوئی 2 سردار مر رہے، ادھر سے 120 سال کی لڑائی۔ آمنہ کے لال تیرے جوتیوں پہ قربان جاؤں، میرا نبی جب مدینہ آ گیا فوراً صلح کر دی ان کی آپس میں۔ جب آپ کی آمد ہوئی، جب مدینہ تشریف لائے، 120 سال کی لڑائیاں، ان کے اشعار، موقع ہو گیا تو کسی ٹائم پہ آپ کو سناؤں گا کہ اشعار ہر طرف سے وہ اشعار گیت گا گا کر کے اپنے مجلسوں میں رو پڑتے تھے کہ ہمارا فلانا سردار انصار نے یہ ہے کہ اوس نے مارا، اوس وال یہ ہے کہ خزرج والے کہتے اوس والوں نے ہمارے فلانے دھاڑے مار مار کر کے روتے تھے، اور خزرج والے کہتے اوس والوں نے مارا، اس طریقہ پر ان کے 120 سال کی لڑائیاں، 120 سال کی لڑائی میں سینکڑوں لوگوں کے سردار، غیر سردار، چیدہ چیدہ لوگ مارے گئے، لیکن اسلام ہی ہے جو کٹھے وانے کرنے میں، اسلام لا تفرقو کہہ کر کے آپس میں بٹو نہیں، ورنہ تمہارے یہ ہے کہ تمہارا جو روب ہے وہ تمہاری جو ہوا ہے وہ اکھڑ جائے گی، اور دشمن یہ ہے کہ تم سے ڈرے گا نہیں، دشمن تم پر یلغار کرے گا۔ حضرت نے آ کر کے 120 سال کی لڑائی چٹکیوں میں ختم کر دی۔ واہ آمنہ کا لال واہ، وہ انصار ایسے ہو گئے کہ شیر و شکر ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ ایک دن وہاں سے کوئی دونوں کی دعوت تھی، بڑی دعوت، اس میں اوس اور خزرج یہ آپس میں بیٹھے ہوئے، اور دعوت پہ ایک یہودی گزرا، شماس نابینا سا تھا، اس نے گیت گانا شروع کیا کہ اے اوس کے اتنے لوگ مرے، ادھر سے خزرج والے اٹھے دعوت چھوڑ کر کے، اور خزرج والوں کے بارے میں مرثیہ پڑھا کہ اے خزرج تمہارے اتنے مرے، ادھر سے خزرج والے اٹھے، ہاتھا پائی ہو گئی ان کی، 120 سال کی دشمنیوں کو، عداوتوں کو، نفرتوں کو، اس گند کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے یہ سارا سب ختم ہو گیا۔ لیکن اس جہالت یہود کی، ایک یہودی وہ بھی نابینا، ایک یہودی وہ بھی الو کا پٹا نابینا، اس نے واپس جنگ چھیڑ دی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، صحابہ کی ایک جماعت لے کر کے آپ ان کے ہاں پہنچے، کہنے لگے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو یاد رکھو یہ کیا مسئلہ تھا، کیسے اللہ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا، کب تک مارو گے، یہ لڑائی تمہاری کب تک رہے گی، آخر ہزاروں کو مار مار کر کے تھکنا تو ہے نا۔ روس نے مارا تو کتنا مارا، آخرکار ناک رگڑ رگڑ کر کے کتے کی طرح بھاگا۔ امریکہ کو مست کو لوگوں نے کہا کہ معصوم پٹھانوں کو، اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اور ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، جی امریکہ عیاشی کر رہا ہے، تمہیں امریکہ کا عیاشیوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ماں کے ساتھ جب جفتی کرتے ہیں، بہن کے ساتھ جب جفتی کرتے ہیں، اور پھوپھی خالہ کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ان کی تم تعریف کر رہے ہو، تمہیں ان کے مذہب کا پتہ ہے، ان کے دین کا تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہے کیا۔ حضرت نے واپس قرآن اسی کو کہتے ہیں کہ اذ کنتم اعداء واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت اور احسان کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختلافات ختم کر دی۔ امت میں ضروری ہے چھوٹے موٹے اس قسم کے اختلافات نہیں، اختلاف ہمارا یہودی کے ساتھ ہے، نصرانی کے ساتھ، وہ بھی اس وقت تک جب وہ کافر ہے، مسلمان نہیں، انسان سارے کے سارے ایک ہے، آدم کی اولاد آدم ہمیں جوڑ رہا ہے، حضرت حوا ہمیں جوڑ رہی ہے، ہم سب ایک ہیں، میرا یہ پورا جسم ایک ہے، لیکن یہ کہ میرے ہاتھ کو اگر کینسر لگے، ڈاکٹر بتاتے 2 گھنٹے تک مولوی صاحب کاٹنا ہے، نہیں کاٹو گے تم تباہ ہو جاؤ گے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ کرو جلدی جلدی کاٹو۔ ہم نے دیکھا استادوں کے پاؤں کٹوا دیے، بڑے بڑے بزرگوں کے پاؤں، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تیرا پاؤں، مولوی صاحب جتنا پیر بھی ہو مرشد ہو، لیکن یہ کہ 4 گھنٹہ تو پھر یہ جراثیم تیرے پورے بدن میں، پھر تو ختم، کٹوا دو۔ ہم نے ان استادوں کو بھی دیکھا، ان بزرگوں کو دیکھا، اپنی نگاہوں کے سامنے خدا کی قسم ان کے پاؤں کاٹے۔
یہ جسم، ہاتھ بھی میرے ہیں، پاؤں بھی میرے ہیں، لیکن جب کینسر لگے گا کسی ہاتھ کو تو اس کو کٹوانا ہے۔ یہودیت اور نصرانیت، کفر سے بڑا کینسر کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان کے اندر دین دشمنی ہے، اللہ کی دشمنی ہے، تو اس سے بڑا وہ کینسر ہے۔ اب ہم اس کو آدم علیہ السلام کا بیٹا شمار نہیں کریں گے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے دشمنوں کو کفن تک بھی آپ نے فرمایا کفن نہیں پہنا، بلکہ کتے کو جیسے گھسیٹ گھسیٹ کر کے کھڈے میں پھینکتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم لوگ کہاں رہتے ہیں، یہ حدیثیں تو اسے بھری ہوئی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہے کہ جب ان کے مردار جب مرے تو حضرت نے فرمایا کھینچو ان کو، بدبو آ رہی ہے ان سے۔ ہؤلاء نتنا، یہ بدبودار قسم کے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ 120 سال کی لڑائی پیارے محمد نے ختم کی، آپ شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کی گڑھے پر اب پہنچے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اسے تمہیں نجات دے دی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اس طرح کھول کھول کر کے اپنے احکام بیان کرتا ہے، شاید تم ہدایت تمہیں مل جائے۔ اب تو عقل سے کام لے لو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، آپس میں لڑو نہیں، اگر کسی کی غلطی ہے ایک دوسرے کو تبلیغ کرو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک پاکیزہ جماعت ہونی چاہیے۔ پاکیزہ جماعت، ہر بندہ پاکیزہ بننے کی کوشش کرے۔ تبلیغ کرنا ملا کا کام ہے نا، تبلیغ ملا کرے گا، صوفی کرے گا، تبلیغی جماعت والے کی کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، چھوڑیں گے تو جوتے پڑیں گے، تو آپ اپنے بے نماز بھائی کو گھر کے اندر کیوں تبلیغ نہیں کرتے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، آپ اپنے محلے والا آپ کا جو چوری کر رہا ہے اس کو آپ کیوں منع نہیں کرتے؟ پیار محبت سے اس کو سمجھاتے کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈکیتی کسی کے مال کو چھیننا یہ حرام ہے، تو آپ بھی تبلیغ، صرف تبلیغ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بستر اٹھا کر کے بس وہ کریں گے، یا مولوی کی ذمہ داری ہے؟ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو۔ یہ تبلیغ تو یہ جو قرآن پڑھا رہا ہے وہ بھی تبلیغ کر رہا ہے، ناظرہ پڑھا رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے حفظ پڑھا رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے، ترجمہ قرآن پڑھا رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کا ترجمہ لکھ رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے، مؤذن اپنے اذان سے بھی تبلیغ کر رہا ہے، مولوی کی تبلیغ کچھ زیادہ ہے، مجاہد اپنی تلوار سے، یہ سارے تبلیغ کے شعبے ہیں، یہ سارے تبلیغ کے شعبے ہیں، مجاہد اپنی تلوار سے۔ میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کو کہ ہم چھاؤں میں بیٹھ کر کے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، اور خشوع خضوع کے ساتھ زبردست مولوی صاحب ہاتھ باندھ کر کے ایسی قرات کرتا ہے کہ آپ کہیں گے واہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن یہ مولوی ادھر قرات کرے مسجد کے محراب میں، جس کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہوں، اس مولوی کی نماز، اور جو وہاں پر چلتے ہوئے جو دشمن کے سامنے جو ہتھیار لے کر کے دوڑ رہا ہے، ہتھیار لے کر نماز کا وقت ہو گیا، چلتے ہوئے بھی کسی نے نماز پڑھی ہے، اس نماز میں اور مولوی صاحب کے یہ مقتدیوں کے ہزاروں کی نماز، خدا کی قسم اس نماز کے برابر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھاؤں میں بیٹھ کر کے ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، بالکل روزہ رکھ رہا ہے، ایک آدمی پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے، غریب ہے، مزدور ہے، بیلچے سے ڈمپروں کو بھر دیتا ہے، شدید گرمی میں، سندھ کی گرمی میں روزہ رکھتا ہے، تو کیا سمجھتا تیرے پیر صاحب کا روزہ اور اس مزدور کا روزہ برابر؟ نہیں، تیرا پیر جیسے پیر کا روزہ وہاں نہیں پہنچے گا جو اس مزدور سے اللہ کو پیار ہے، اللہ اس کو سمجھتا ہے۔ ادھر تیرا پیر صاحب نہیں پہنچے گا، ادھر تیرا مرشد نہیں پہنچے گا، ادھر تیرا خطیب نہیں پہنچے گا، یہ ہوتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف دعوت دے دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ، نماز پڑھو امر بالمعروف ہے، زکوٰۃ دے دو امر بالمعروف ہے، اور نمازوں کا اہتمام کرو امر بالمعروف ہے، حج کا اہتمام کرو امر بالمعروف ہے، حلال کا اہتمام کرو امر بالمعروف ہے، یہ سارے، زنا نہ کرو، بدکاری نہ کر دو، اور چوری نہ کر دو، غصب نہ کر دو، لوگوں کو قتل نہ کر دو، یہ منکر ہے، منکرات سے منع کر لینا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پھر آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، یہ لوگ پھر کامیاب ہو جائیں۔ کامیابی جب ہی حاصل ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے میرے بھائی، جب دشمن ہمارا وہ خوب تبلیغ کر رہا ہے، دشمن خوب تبلیغ کر رہا ہے، اس کی تبلیغ کو دیکھو کہ کھانا ملے یا نہ ملے۔ ہمارے دائیں بائیں یہ گوٹ بھی ہے، میں کبھی سبق پڑھانے کے لیے جاتا ہوں اوپر دوسری تیسری منزل پہ، تو جا کر کے پھر دیکھتا ہوں گھروں پر ڈش انٹینا بھی لگی ہوئی ہے، خدا کی قسم روٹی کی بھی آواز محتاج ہے، لیکن یہ کہ ڈش لگی ہوئی۔ واہ، روٹی مہنگی، چائے مہنگی، لیکن ٹیلی ویژن سستا۔ حیا ختم، بے حیائی آسانی سے کراچی میں ہر ایک کو تیار بے حیائی ملے گی۔ اور پرانے زمانے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مولوی کو تھوڑی سی شرم بھی آتی تھی کہ مولوی اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ لوگ اس کے گھر پہ جیسے وہ پنجہ سا لگے گا ٹیلی ویژن کا، یا وہ انٹینا ڈش انٹینا پتہ نہیں کیا وہ لگائیں گے تو مولوی صاحب کا پتہ چلے گا۔ اب آپ نے بڑا احسان کر دیا، مولوی صاحب کو بھی ٹچ موبائل دیکھا، 24 گھنٹہ قرآن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ننگی تصویریں دیکھتا رہتا۔ بڑا احسان کر دیا جی اس بے غیرت انگریز نے ہمارے ساتھ۔ بخاری ہمارے ہاتھ سے لے لی، ترمذی لے لی، نسائی بھی لے لی، ابو داؤد بھی لے لیا، مولویوں کو بھی یہ دے دیا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ٹچ وہ ٹچ دے دیا ہمیں جی۔ ہے اخبارات میں بے حیاؤں کی تصویریں، بے حیائی، ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ بے حیائی، ہر جگہ بے حیائی، گھروں میں بھی اللہ آپ کا بھلا، مفت میں، سب کچھ مفت میں، حکومت اس میں تعاون کر رہی ہے، ٹاور لگا رہے۔ اور مزے کی بات، ہمارے بلوچستان کے پہاڑوں میں جہاں روٹی ملے یا نہ ملے، بجلی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے آسانی کر دی، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں وہ شمسی پہ ڈیفریزر بھی چلتے ہیں، فریج بھی چلتے، اس پہ ٹیلی ویژن بھی چلتا ہے، پرانے زمانے میں پٹھانوں کی روایت یہ تھی، پٹھانوں کی روایت بھی تھی، بلوچوں کی بھی تھی، سندھی سب میرے سر کے تاج ہیں، کہ اگر کوئی یہاں سے ہماری بہنیں گزرتی تھی، بیٹیاں گزرتی تھی، کوئی اگر ایسے کر کے دیکھتا تو کہتے کہ ارے کہیں کہ تو ڈسے تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا کی قسم مانگ کے نکالتے تھے، مارتے تھے، پٹھان مارتے تھے کہ کس کو۔ عربوں میں اب بھی یہ دیہاتی میں اب بھی اسی طرح بدو میں ہے، گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں میں کبھی عورتوں کو لے جائیں تو انہوں نے اس کالے شیشے بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پردہ لگائیں، اور آپ اس کی گاڑی کو یہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا کریں گے، یعنی آپ کراس کریں گے، کراس کرتے ہوئے آپ اگر اس کو دیکھیں، پھر آگے گزرا، پھر آپ اس کو دیکھ رہے کہ کون ہے، گاڑی روک کر کے بسم اللہ کر کے ایسا شروع ہو جائے گا آپ کو، کہ ایسا شروع ہو جائے گا کہ بے غیرت تو مجھے دیکھ کیا رہا، آپ کو معلوم نہیں، حرمہ فی السیارہ، حرمہ، عورت ہے میرے گھر اس میں گاڑی میں، تو کس کو دیکھ رہا؟ اب بھی ہے، اب بھی دیہاتوں میں بھی ہے۔ ہمارے ایک سردار صاحب ہیں، انسان کی کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک دفعہ بڑے بڑے میر معتبر وڈیرے شڈیرے مڈیرے سب کو جمع کیا، کہنے لگے کہ اس کے پاس خاص قسم کے بندوق تھا، کہنے لگے کہ قسم اٹھائے کوئی کہ جس نے نہ بدکاری کی ہے، نہ زنا کیا، نہ زنا کا سوچا، نہ کسی کی بیٹی کو بہن کو غلط نگاہی سے بد نگاہی سے دیکھا، قسم اٹھائے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی بد نگاہی نہیں کی ہے، اس طرح قسم اٹھائے، طلاق کی قسم اٹھائے، میں اپنا یہ بندوق اس کو دیتا ہوں۔ اب بڑے بڑے نمازی ایک کرے، حضرت مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی، باقی میں ٹھیک رہا ہوں۔ دوسرا کہہ رہے کہ اس کو اشارہ کر رہے تو بول، وہ کہتے ہیں یار اگرچہ بدکاری نہیں کی، سوچا تو بہت ہے نا۔ وہ تیسرے سے کہا کہ تو بڑا بزرگ ہے، سمجھے، تو بول، تو وہ کہتے ہیں کہ جی بدکاری تو نہیں کی ہے لیکن دیکھا تو ہے نا، سمجھے۔ تو سردار صاحب نے اپنی ٹوپی اتاری، آسمان کی طرف دیکھ کر کے رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے کہ خدا کی قسم نمازوں کی کمزوریاں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن بے غیرت نہیں ہوں جیسے تم لوگ بے غیرت ہو۔ جس قسم کے جتنے بھی قسم مجھے دے دو، ایسا بے غیرت نہیں ہوں۔ جیسے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا کہ جامع مسجد کی
بنیاد وہ آدمی رکھے، اس نے میرے جیسے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، مناظر اسلام، مفسر قرآن، عارف باللہ، صوفی، پیر طریقت، رہبر شریعت، ہمارے بڑے بڑے نام ہوتے، اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ سارے سب کو، صوفیوں کو، بزرگوں کو، مولویوں کو، تبلیغیوں کو بلایا، دعوت کی عالمگیر نے۔ پھر کہنے لگے کہ مسجد کی بنیاد رکھنا چاہ رہا ہوں، جامع مسجد کی، لیکن اس مجمع میں ایک آدمی قسم اٹھائے کہ جب سے بالغ ہو گیا اس کی تہجد کی نماز چھوٹی نہیں ہے، کبھی بھی، سفر میں، حضر میں، سردی میں، گرمی میں، صحت میں، تندرستی میں، بیماری میں، کبھی بھی تہجد کی نماز چھوٹی ہو نہ چھوٹی ہو، ایسا آدمی کھڑا ہو جائے، مسجد کی بنیاد وہ رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں جناب سیف صاحب کو، جناب سیف صاحب آپ تہجد کا، وہ کہتے ہیں تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں کہ میرے تو کبھی غلطی سے پڑھ لیتے۔ اور مولوی بھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، صوفی بھی دیکھتے رہے، تبلیغی بھی دیکھتے رہے، ہے ایک بھی تیار نہیں ہوا، اور رونے لگے، اس کے آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں ایک راز تھا جو میں کسی کو بتا نہیں رہا تھا، لیکن آج میں رسوا ہو گیا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، حکومت کی مصروفیات اپنی جگہ پر، عوام کے مسائل اپنی جگہ پر، لیکن جب سے بالغ ہو گیا خدا کی قسم کبھی تہجد کی نماز میری چھوٹی نہیں۔ کرنے والے جو کرتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، اور جو نہ کرے دل نا خواہدرہ بہانہ بسیار۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ امت یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کر لیں، وہ اسلام ہے، جو نہ کرنے کے منہیات ان سے باز آ جائے، اور دلی طور پر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، آپس کے چھوٹے موٹے اختلافات کو بھی چھوڑیں، اور پھر دین کے پرچار ہر بندہ اپنے ذمہ پر لے لیں۔ آخر دشمن بے حیائی یا دشمن اپنے یہودیت اور اپنے نصرانیت کے لیے کروڑوں پیسے خرچہ کر رہا ہے، میں اور آپ ہم قرآن کے لیے کیوں دوڑ نہیں لگا رہے ہیں؟ ہم قرآنی تعلیمات کے لیے، ہم ایمان کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے ہم کیوں بے چین نہیں ہے؟ ہمیں بے چین ہونا چاہیے، ہم کیوں تبلیغ نہیں کر رہے؟ گزارش یہ ہے، اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں آپ حضرات یہ ہے کہ آپ چلے جائیں، جیسے کہ آپ کو اطلاع بھی ہوگی، 2 حصوں میں ہے، یہ ہے کہ کل سے اجتماع شروع ہے، 1-2 دن کے بعد یہ ہے کہ دعا ہوگی، جتنا بھی ہو اللہ والے مخلوق ہوں، اللہ کی مخلوق ہیں، آپ چلے جائیں وہاں یہ دعا کریں، شاید یہ ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کی دعائیں قبول نہ ہوں، وہاں آدمی چلے جائیں، اس لیے اجتماع میں آپ حضرات سے گزارش ہے، اور ویسے بھی گزارش ہے اپنے گھروں میں بھی اہتمام کریں کہ دین اور دینی احکام کا، اور یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام کریں جو ہم سے بن پائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا دے، اللہ ہمارا بن جائے۔